ایمرجنسی ایمرجنسی وارڈ کے دروازے پر جا کے میں نے چھتری اوپر سے ہٹائی. پوری سفید ہو چکی تھی برف سے. اسے دروازے کے باہر کھول بند کر کے جھاڑا تو برف گری. باہر لگے کمکمے کی تیز روشنی میں چھتری کا اصل رنگ نظر آیا. وہ پھولدار کاسنی اور گلابی پھولوں والی تھی اور اس کے کناروں پہ باریک گلابی کلیوں کی جھالر لگی تھی اور ہاتھ میں پکڑنے والے مٹھے پہ بھی کروشیے کی بنی ہوئی گلابی گلابی جالی چڑھی ہوئی تھی جس میں فروزی موتی جڑے ہوئے تھے. میں نے گھبرا کے اسے 2-3 بار کھول بند کر کے جھاڑا. اس کو اندر لے جاتے رکا اور پھر اسے باہر دروازے کی اوٹ میں دیوار کے ساتھ بند کر کے کھڑی کر دی. زور زور سے برف سے بھرے پاؤں دہلیز میں مار کے برف چھاڑی. اندر سے نائک الہداد کے ساتھ ایک اور نرسنگ سپاہی بھاگ کے آیا. دونوں نے دروازے پہ مجھے پاؤں اکٹھے مار کے سلیوٹ کیا. میں نے پوچھا مریض؟ بولے وہ ایکس رے کرا کے آ رہی. ایک کونے سے نرس مریضہ کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لا رہی تھی. اس کے ہاتھ میں گیلا گیلا ایکس رے تھا. میں مریضہ کو ایک نظر دیکھ کے نرس کے آگے کی ہاتھ سے ایکس رے پکڑنے کو بڑھا تو یک لخت میرے ہاتھ کو کسی نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرم جوشی سے لے لیا. میں اس کی طرف پلٹا. سامنے باریک مونچھوں کے نیچے اپنے ہونٹوں کو کانوں تک کھینچ کے مسکراتا ہوا دلبر خان تھا. سر پہ جناح کیپ اور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کندھوں پہ ابھی تک برف چمک رہی تھی. اس کے کھلے منہ کے دانت بھی برف کی طرح سفید اور چمکیلے تھے. بڑی لجاجت سے بولا میری خوش نصیبی آپ ڈیوٹی پر ہیں. بچی گر گئی. ایک دم سے اس کا مسکراتا چہرہ یوں بجھ گیا جیسے چمکتے ہوئے سنہری گیلے چاک پہ چڑھے گلدان پہ کسی نے یکلخت ہاتھ مار کے اسے گلدان سے کنالی بنا دیا. وہ بھی ٹیڑھی میڑھی. روحانسا منہ بنا کے بولا بڑی چوٹیں آئیں بچی کو. سارا راستہ مجھے کہے بابا دعا کریں آپ کے دوست کی ڈیوٹی ہو. آپ کا ذکر تو ہوتا ہے نا گھر میں. جب سے آپ ہمارے ہاں دعوت کے بعد ہو کے گئے بچی آپ کا ہی پوچھتی رہتی. لو آ گئی ایکس رے کرا کے. ایکس رے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی لگتے ہیں ایکس رے ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھ لیں. نرس نے ایکس رے مجھے پکڑا دی. ایک کندھے کا تھا. وہ پہلے اٹھا کے بلب کی طرف کر کے دیکھنے لگا. پھر ہڈی کی باہر والی سفید لکیر پہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے ایکس رے کی انگلی ہوا میں اٹھا کے ہڈی کے ہر جوڑ کو غور سے دیکھا. جوڑ کے اندر کا فاصلہ ناپا. ایکس رے گیلا تھا مگر صاف سب نظر آ رہا تھا. میں نے مسکرا کے دلبر خان کی طرف نگاہ کی اور نظر ادھر بھی کی جدھر منہ کھولے ہونک ہوئی دیکھتی گھبرائی ہوئی ویل چیئر پہ بیٹھی ان کی بیٹی تھی. پھر سر ہلا کے دوبارہ مسکرایا اور دونوں طرف گردن گھما کے کہا کندھے کی ہڈیاں تو ٹھیک. اب یہ دیکھتا ہوں تھائی کا ایکس رے. میں نے کندھے کا ایکس رے ہاتھ بڑھاتی نرس کو پکڑا دی. نرس کا چہرہ غسیلا سا تھا جیسے جانتی ہو دونوں ایکس رے میں کوئی گڑبڑ نہیں. میں نے اس کی داہنی ران کا ایکس رے بلب کے سامنے اٹھایا. ہڈی ٹھیک ہے شکر ہے میں نے کہا. مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ دلبر خان میری طرف بڑھا. ویل چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے بھی گردن لمبی کی اور چہرہ روحان سا بنا لی. ایسی کوئی بات نہیں. اوپر جلد میں لکڑی کی پھانسیں چبھی لگتی ہیں. زیادہ گہری نہیں نکال دوں گا. لکڑی پہ گری کسی درخت پہ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیوار کے ساتھ آڑو کا پودا تھا اچھا خاصا پھل دیتا تھا. کہتی میری بیٹی بابا بتیرے آڑو کے پودے یہ دیوار میں گھسا جا رہا ہے. دیوار ہل گئی ہے اسے کاٹ دو. لو 3 دن ہی ہوئے تھے اسے کاٹے. کم بخت آری کون تھی کلہاڑی سے کاٹا. اس کے کنارے ٹھیک سے ملائم نہ ہوئے. ہائے غلطی تو میری تھی. میری بچی کی ٹانگ میں چبھ گیا وہ. گری کیسے؟ چھت پہ چڑھنے لگی ہوگی. ٹپک تو نہیں رہی تھی چھت؟ ہاں ڈاکٹر صاحب آپ تو ہر بات کے بھیدی. چھت ٹپک گئی. اتنے دنوں سے بارش اور برف جو پڑ رہی. برف بھی تو پانی ہی ہے. پھر پانی تو بہہ جاتا ہے برف اندر گھس جاتی. ٹپکتی چھت کے نیچے کمرے میں کئی دن یہ بالٹیاں تسلے رکھتی رہی. گھر میں برتن ہی کتنے ہوتے ہیں. اس نے تو دیگچے پتیلیاں تک کمرے میں پھیلا دی. چھت بھی کئی جگہ سے ٹپک پڑی. میں کہوں ذرا برف باری کم ہو بارش رکے تو اوپر جا کے مرمت کروں گا. میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں کپتان صاحب. بس بیٹی نہ مانی. ہے ہمت والی. بڑا منع کیا نہ ٹلی. بس جس کام کا سوچ لے کر کے چھوڑتی. میں نے گردن ویل چیئر کی طرف موڑی.
وہ اپنے ابا سے اپنی تعریفیں سن کے اپنے دوپٹے کو انگلی پہ گھمائے جا رہی تھی، جیسے اسے آج کوئی انعام مل رہا۔ دلبر خان نے اپنے سر پہ رکھی جناح کیپ اٹھا کے اس کے اگلے کناروں سے اپنے ماتھے پہ خارش کی، پھر کیپ کو ہاتھ سے کھسکاتے کھسکاتے ماتھے کے اوپر لے آئے، آنکھوں کے پپوٹوں کے پاس، اور اپنی آنکھوں میں چمک لا کے بولا، ڈاکٹر صاحب، آپ جب ہمارے گھر آئے، یاد ہے وہ پلاؤ جس کی آپ بہت تعریف کر رہے تھے؟ اسی نے تو پکایا تھا، دیکھا آپ نے، ایک ایک دانہ موتی کی طرح الگ، سارے کام ہی یہ ایسے کرتی۔ اسکول میں اردو انگریزی کے ساتھ سائنس بھی کبھی کبھی پڑھا دیتی ہے جب سائنس کی ٹیچر چھٹی پہ ہو۔ وہ چھٹی پہ ہی رہتی زیادہ، وہ ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی بولی، اور سر کو بائیں طرف یوں جھٹکا جیسے اس سائنس ٹیچر کو ڈانٹ رہی ہو۔ بس آج دوپہر کی بات ہے، اس نے توڑی کے بھڑولے سے توڑی نکالی۔ وہ تو آپ کو پتا ہم سردیوں میں توڑی جمع کر لیتے، کدال لے کر خود ہی توڑی کا ڈھیر لگا لیا، اوپر سے برف باری ہوتی رہی۔ اس نے دیوار کے ساتھ صحن میں برف ہٹا کے مٹی ایک طرف سے کھودی، اس میں توڑی ملائی۔ میری بیٹی اسکول سے تھکی آئی تھی، ادھر لگ گئی، سر پہ پٹسن کی بوری برف باری سے لٹھے کی چادر بنی دکھتی تھی۔ بڑا روکا نہ روکی، کہے میں اوپر چڑھتی ہوں، پہلے چھت سے برف گراؤں گی، کناروں پہ پانی گرنے کے جو سوراخ بند ہوئے وہ کھولوں گی، پھر توڑی ملے گارے مٹی سے جہاں جہاں چھت ٹپکتی وہ جگہیں بند کروں گی۔ مجھے کہا، بابا مجھے تسلے بھر بھر کے پکڑا دینا جب کہوں۔ لو کپتان صاحب، دلبر خان کا چہرہ پھر گلدان سے ٹوٹ کے ٹوٹی ہانڈی کی طرح ہو گیا۔ روحان صاحب منہ بنا کے بولا، ہائے، مجھے تسلہ پکڑانے ہی نہ دیا، میں تسلے میں کدال سے توڑی ملی مٹی ڈال کے کھڑا تھا، یہ دیوار کی کنی پہ پاؤں پاؤں چلتی پھسل گئی۔ ہائے، دیوار بھی کچی چکنی، اوپر سے برف جم کے شیشہ بن جاتی، پاؤں رکھو تو سمجھو گئے، گر گئی میری بچی۔ ہائے، میں نے تسلا چھوڑا، اس کی ماں کو آواز دی، وہ بیچاری سوجے گوڈے والی میری چیخ سن کے گھٹنے پکڑے پاؤں پھیلا پھیلا کے سینے پہ ہاتھ مارتی کمرے سے باہر ہے۔ آواز اس نے بھی سن لی، اس کے گرنے کی ساتھ اس نے بھی چیخ ماری، ماں۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، کھڑا سامنے میں تھا، بلا یہ ماں کو رہی تھی۔ وہ ویل چیئر پہ بیٹھی بیٹھی مسکرا کے بولی، خود سے چیخ یہی نکلی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، خیر صلاح ماں ہے، کیا ہوا جو اس کے گوڈے سوجے رہتے، تو اسے ہی آواز دے گی۔ میری طرف دیکھو، ماں کو مرے 27 سال ہو گئے، مجھے اب بھی کوئی تکلیف ہو تو میرے منہ سے بھی یہی نکلتا ہے، ماں۔ تیری دادی کو ہی آواز دیتا ہوں، کدھر ہے بیچاری؟ وہ پھر دکھی ہو کے اپنی ٹوپی اٹھا کے اپنے ماتھے کو رگڑنے لگا۔ آپ لوگ گھبرائیں نہ، چلو بھائی انہیں آپریشن تھیٹر لے چلو، میں واش اپ ہو لوں۔ آپ سنیں، ٹھیک ہو جائے گی، اگر ضروری ہوا تو ٹانکے لگاؤں گا۔ لگا دیجئے ڈاکٹر صاحب، زخم کا نشان نہ رہے، وہ بولی۔ یہ تو زخم دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ ویل چیئر کے ساتھ کھڑی لوہے کی ڈنڈی سے ڈرپ قطرہ قطرہ اس کی کلائی میں لگی سوئی سے جسم میں جا رہی تھی، اور وہ بیٹھی بیٹھی آنکھ اٹھا کے ڈرپ کے گرتے قطرے کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتی۔ لے چلیے آپریشن تھیٹر سٹاف، میں نے نرس سے کہا۔ جی سر۔ پیر اوپر رکھیں جی، وہ ویل چیئر کو آگے گھماتے ہوئے لڑکی سے بولی۔ دلبر خان نے پھر دھیرے دھیرے اپنی جناح کیپ کو اوپر سے پکڑ کے فکر مندی سے آگے سرکانا شروع کر دی۔ میں نے تھیٹر کے باہر اوور کوٹ اتارا، کوٹ پہنے پہنے گلوز ہاتھوں پہ چڑھائے، دھیان میرا پیچھے۔